أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 5 صفحہ 18 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 اور 121 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے آپ نے QC2 میں پڑھے جن میں 37 آیتیں تھیں۔ اگلے 5 صفحات آپ نے QC3 میں پڑھے اور اس میں 39 آیتیں تھیں۔ اس سے اگلے 5 صفحات آپ QC4 میں پڑھ کے آئے جس میں 29 آیتیں تھیں، اور اب آخری 5 صفحات آپ QC5 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 36 آیتیں ہیں۔ اور اس طرح مجموعی طور پر پہلے پارے میں 141 آیتیں سورۃ البقرہ کی ہوتی ہیں، جو آج یہ اس کورس میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ یہ 141ویں آیت نمبر پوری کر لیں گے۔ آئیے تو 16ویں صفحے کے اشاروں کو دہراتے ہیں۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ 17ویں صفحے کے اشارے تھے، یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ مختصر اشارے 16ویں صفحے کے تھے، نس سوال خواہش جنت، نس سوال خواہش جنت۔ اور 17ویں صفحے کے مختصر اشارے ہیں، یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم، یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم۔ تو آئیے چلتے ہیں 18ویں صفحے کی طرف۔ اس کا پہلا اشارہ ہے راضی نہ ہو یہود و نصارہ، اور دوسرا اشارہ ہے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، اور تیسرا اشارہ ہے ابراہیم کی آزمائش اور کامیابی، چوتھا اشارہ ہے بیت اللہ اور شہر مکہ۔ تو الحمدللہ اب آج ہم نے تیسرا صفحہ شروع کر دیا، اور یاد دہانی کرانا ضروری ہے کہ تیسرے صفحے کے اختتام پہ ہمارا مڈ کوئز ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان اشاروں کو بھی انگلیوں پہ رکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ ایک بار پھر سن لیجئے، راضی نہ ہو یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ مختصر اشارے اس کے یوں ہیں، راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ، راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ۔ تو آج ہم نے پہلا اشارہ پڑھنا ہے، راضی نہ ہو یہود و نصارہ۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق ایسے ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے غلط کاموں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کی بہت کوشش کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آپ کی کوششوں سے اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے پیروی نہ کرنے لگ جائیں۔ تو یہ آج کی پہلی آیت ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی تلاوت کرنا چاہے، جی ڈاکٹر مسرت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ:
اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود اور نہ نصارہ، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اور اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں اور نہ مددگار ہوگا۔ جزاک سسٹر، اللہ۔ یہ پہلی لائن کو دوبارہ پڑھیے گا ایک دفعہ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ پہلے ہاں آپ جی، نے اسے تتبعوا پڑھا تھا، اس لیے میں نے کہا اسے دہرا لیں نہیں، تاکہ تَتَّبِعَ ہاں، مِلَّتَهُمْ۔ بس ٹھیک ہے، ابھی صحیح کر لیا آپ نے، یہ اینڈ پہ زبر ہے، پیش نہیں۔ تو برادر حسان، آپ یہ اگلی آیت جو ہے وہ اس کو تلاوت کر لیجئے۔ برادر حسان، کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ یہ اگلی آیت تلاوت کر لیجئے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو آئیے الفاظ کی پہچان کرتے ہیں۔ وا حرف، لن یہ بھی حرف ہے۔ اب یہ دیکھیں لن کے بعد کیا ہے؟ ترضا، ماضی کا فعل ہے۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ جو ناسبہ اور جازبہ ہوتے ہیں، جو نصب کرتے ہیں اور جذب لاتے ہیں مضارع پہ، ان الفاظ کے بعد ہمیشہ جو ہے فعل آیا کرتا ہے۔ لن کے بعد کیا ہے؟ دیکھیں ترضا فعل آیا ہے مضارع کا۔ ان کا، ان کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے۔ دیکھیں کا ضمیر جو ہے اسم آیا، تو ان کا جو ہے کیا ہوا؟ جار مجرور ہو گیا۔ الیہود، الف لام سے پتہ چل گیا کہ اسم ہے۔ واو پھر حرف آ گیا۔ لا جو ہے یہ نفی کا ہے، کیونکہ آگے النصارہ ہے۔ اگر یہ النصارہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے۔ حتی، حتی جو ہے حرف ہوتا ہے، اور حتی جو ہے حرف جر بھی ہے۔ تتبعا، تتبعا مضارع کا فعل ہے، تو حتی کے بعد جو ہے ایک فعل آ گیا، اس کا مطلب ہے یہاں یہ حتی جو ہے حرف جارہ کے طور پہ نہیں آئے۔ اگر حرف جارہ کے طور پر جب بھی کوئی حرف آئے گا، اس کے فوراً بعد جو ہے اسم آئے گا، چونکہ یہاں یہ دیکھیں حتی کے بعد تتبعہ فعل آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے حتی جو ہے یہاں پہ حرف جارہ کے طور پر نہیں ہے، کسی اور معنی میں آیا۔ آگے دیکھیں ملتا ہم، ملتا، ملت جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ملت قوم کو کہتے ہیں، مادر ملت عام استعمال ہوتا ہے ہمارا، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ ہم ضمیر اسم ہے، اسم جمع اسم مرکب اضافی تعلق کی جوڑی۔ قل یہ امر ہے، کالا یقولو قل، قل جو ہے یہ ہمارا پکا ہو گیا، کسی تو میں ہم نے پکا کر لیا تھا، یہ امر ہوتا ہے، فعل امر ہے، فعل ہے۔ انا حرف ہے، اس کے بعد ہے ہدا، ہدا جو ہے یہ اسم ہے۔ دیکھیں انا کے بعد جو ہے جو پہلا اسم آتا ہے وہ اسم و انا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نصب کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ہدا جو ہے دیکھیں نصب کی حالت میں، ہدن سے ہدا، تو یہ جو ہے اسم و انا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ، یہ جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، ہدا کا اسم جمع اسم مضاف الیہ بن رہے۔ اس کے بعد ہے هو الذی، ہوا جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر اسم ہے۔ الہدا دیکھیں الف لام سے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے۔ آگے پھر واو آ گیا، واو کیا ہے؟ حرف۔ لا ان، لا ان تبتا، لا جو ہے یہ حرف، ان یہ بھی حرف ہوتا ہے، اور جو ہے تبتا، اتبتا، اتبتا کیا ہے؟ یہ
تا سے پتہ چل رہا ہے کہ ماضی کا فعل ہے، اتبا سے اتبتا. احواہم، احوا یہ جو ہے اسم ہوتا ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے. بادا یہ آپ نے پکے کر لینے ہیں، ظرف جو ہے نا، بادا، قبلا، فوقا، تحتا، اندا، ما، ما یہ ما عنوا سے ما، اور خلفا، ورا، یہ سارے ظرف ہیں. ظرف جب بھی آئے گا وہ اسم ہی بن کے آئے گا. تو بادا جو ہے یہ اسم ہوا. اللہ زی یہ پھر اسم ہے، اسم موصولہ اسے کہتے ہیں. اللہ زی واحد ہے، جمع اس کی اللہ زینہ ہوتا ہے، اور مؤنث اللہ تھی ہوتی ہے. جا کا، جا جو ہے یہ فعل ہے. دیکھیں 3 حرفی ہے، کمزور فعل ہے، کیونکہ یہ جا جو ہے وہ اس میں آتا ہے جا 3 حرفی میں. کا جو ہے ضمیر اسم، من آگے حرف، اور کیا جر ہے من. اس کے ساتھ دیکھیں العلمی، من العلمی، تو من کے ساتھ جو ہے کیا ہے، العلمی جو ہے زیر کی حالت میں. کیوں؟ جار، حرف جار کے بعد ایک تو یہ العلمی الف لام سے بھی پتہ چل رہا ہے، اور ویسے بھی پتہ چل رہا ہے اگر الف لام نہ بھی ہوتا تب بھی پتہ چل رہا، من کے بعد آیا تو اسم. دوسرا اہم نقطہ یہاں پہ یہ ہے، جب 2 ساکنین آ جائیں، 2 ساکن جو ہے حرف آ جائیں، ان کو ملانے کا ایک قاعدہ ہوتا ہے. اگر ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہم یا کم ہے تو اس کو پیش دے کے ملاتے ہیں. اگر من ہے تو اس کو زبر دے کر ملاتے ہیں. اگر کوئی اور چیز ہے تو اس کو زیر دے کے ملاتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ من ہے تو اس کو زبر دے کے آگے ملا ہے، من العلمی. اس کے بعد ہے ما. ما جو ہے یہاں جو کے معنی میں آ رہا ہے تو اس لیے جو ہے وہ اسم ہوگا، کیونکہ اس میں موصولہ اسے کہیں گے. لا جو ہے وہ حرف جر ہے، اس کے بعد کا جو ہے وہ ضمیر اسم آیا، اور جو ہے یہ مجرور ہے. زیر کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیونکہ جتنے ضمائر ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا مطلب ہے ان کی تینوں حالتیں ایک ہی ہوتی ہیں. ہاذا ہاذا ہاذا، ہاذا ہاذا ہاذا، ذالکا ذالکا ذالکا، ہوا ہوا ہوا. تو یہ ضمیر جو ہے ان کی حالتیں نہیں بدلتی، تو اس لیے اس کے اوپر یہ زبر نظر ہے. آگے پھر جا گیا من. من حرف جر ہے، اس کے بعد جو اسم ہے اس میں جلالہ وہ دیکھیں مجرور آ رہا ہے، جار مجرور. اور پھر غور کریں، من کا نون ساکن ہوتا ہے. من کا نون کیسے ہوتا ہے؟ ساکن. آگے اللہ، اللہ میں پھر دیکھیں لام ساکن ہے. 2 ساکنین آگے تو ملانے کا قاعدہ کیا تھا؟ من کو جب بھی ملائیں گے ساکن حرف سے آگے تو زبر دے کے ملائیں. دیکھیں من اللہ، اوپر بھی یہی تھا، من العلم تھا وہاں، یہاں من اللہ آ گیا. آگے دیکھیں من جو ہے پھر حرف جر ہے. آگے ہے ولیعن. اب یہ ولی جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. تو یہ آگے اسم. اب یہاں پہ آپ مجھ سے یہ پوچھئے کہ سر یہ من بھی ساکن ہے، آگے واو بھی ساکن ہے، تو اس کو کیوں نہیں زبر دے کے ملایا آپ نے؟ آپ غور کیجئے، واو پہ شد آ رہی ہے. جب یہ شد والا لفظ آ جاتا ہے تو پھر نون جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. جب نون ساکن ہو گیا تو ملانے کے لیے زبر نہیں لگانی پڑی. دیکھیں اسے کیسے پڑھیں گے، میم والی، میم والی. دیکھیں نون کی آواز ہی نہیں آ رہی، نون ساکن. اسے کہتے ہیں مکمل اخفا ہو گیا، یعنی چھپ گیا. نون چھپ گیا اس لیے اس کو زبر نہیں. اگر یہاں پہ نون پڑھا جاتا تو پھر جیسے پہلے ہم نے جو ہے من اللہ من العلم میں نون پہ زبر دی تھی، یہاں بھی زبر دیتے. تو یہ بھی جو ہے وہ تجوید کا قاعدہ ہے، جب مکمل ادغام ہو یا مکمل جو ہے اخفا ہو، جہاں پہ مکمل اخفا ہو وہاں پہ جو ہے وہ نون کی آواز غائب ہو جاتی ہے، اس کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر بھی نہیں دیا. میوں ولیوں، میوں ولیوں. دیکھیں نون کی آواز، من ولیوں میں نہیں کہہ رہا، نون کی آواز ہی نہیں لا رہا، میوں ولیوں. تو یہ شد والا جب لفظ آ جاتا ہے تو وہ جو ہے نون سے پہلے والے پہ یہ کلیہ آپ کو پتہ ہے. آئیے میں یاد دلاتا ہوں. ہم نے ایک ٹیبل کیا تھا، ابدا، ابدا، ابدو، ابتا، دال کی آواز غائب. ابتو، دال کی آواز غائب. ابتم، دال کی آواز غائب. ابدنا، دال واپس آ گیا. یاد ہے؟ اور وہاں ہم آپ کو یہ کلیہ بتاتے تھے، اگر 2 ایسے حرف آئیں
पहले पे जज्म और दूसरे पे शद हो तो जिस पे जज्म है उसको पढ़ा नहीं जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। क्या ये कायदा आपको याद आ गया कि हमने ऐसे टेबल किया था? अबद दा से अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना, दाल किया। वही कुलिया यहाँ पे है कि नून जो है वो क्या है, साकिन है, उसके बाद शद वाला वाव आ गया। जब ये ऐसी सूरत हाल आ जाए, तजवीद वाले से कहते हैं अख्फा। अख्फा किया यानी उसको छुपा दिया, खत्म कर दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब ये जज्म के बाद शद वाला लफ्ज आता है तो जज्म वाले लफ्ज को नहीं पढ़ा जाता। जैसे अबत्ता में दाल है, वहां पे नून नहीं है, लेकिन दाल की आवाज जो है मुकम्मल जो है अख्फा हो गई। यहाँ भी वही है। तो ये कायदा उम्मीद है अभी आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ नून पे जबर क्यों नहीं लगाई, इसलिए कि नून को पढ़ना ही नहीं है। नून जो है वो अख्फा में चला गया, छुप गया। मीम वलियुन, आगे चलिए। वाव फिर जो है हरफ है, ला हरफ है, नसीर, नसीर के नीचे दो जेर बता रहे हैं कि ये क्या है, इसम है। आगे अल्लाजीना, इसमें मौसूला। वाहिद क्या होता है जी, अल्लाजी। मोन्नेस क्या होता है, अल्लाती। मोन्नेस की जमा क्या होता है, अल्लाती और अल्लाई, दो मोन्नेस होती हैं इसकी। आतैना, आता, देखें खड़ी जबर वाला है। मजीद फी में हमने खड़ी जबर के दो पढ़े थे, आमना और आता। ये आता यहां से पता चल रहा है ये मजीद फी का फेल है। और उसके बाद हम समीर आ गई, इसम। अल किताबा, अलिफ लाम से पता चला इसम है। या तुलूना, वो जमीर अलहदा है, इसको हटा दे। ये जो जमीरें जुड़ के आती ना, ये होती हैं हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना और या ना। ये वो हैं जो एक्स्ट्रा आके जुड़ती हैं। और जो फेल का अपना जुज होती हैं, जो टेबल से आती हैं, वो होती हैं ता, तू, ता साकिन। इसी तरह जो है अंतुम का वो तुम और ना, और मुन्नस के लिए हुन्ना का नून। ये जो है ये जुड़ के आती है, वो उसका हिस्सा होती है फेल का। लेकिन इसके अलावा जैसे ये देखें यतलूना, वो जो है ये अलहदा से जमीर आई, इसको अलहदा कर दें। अब फेल हमारे सामने वाजे हो गया, यतलूना। तला से यतलू, उसकी जमा यतलूना, मुदारे का फेल हो गया, सीगा गायब जमा का। हक का, हक का हक जो है ये इसम होता है। तलावत ही जमीर फिर जुड़ के आई है, उसको अलहदा कर दें तो क्या हुआ, तलावत। तलावत जो है ये इसम है। तलावत तलावत जो है ये इसम के तौर पे भी आता है, जहां पे इसम है। क्यों? फेल इसका होता है तला, पढ़ना, तलावत करना, फेल। और ये क्या, उससे जो वह निकला हुआ लफ्ज तलावत, तलावत, ये बोलते थी, हाथ से मिलाने के लिए उस ता को उसने खोल दिया। उलाए का, इसमें इशारा भाई। नजदीक का क्या होता है, हाजा, हाउलाए। दूर का क्या होता है, जाली का, उलाई का। मोनस के लिए क्या होता है, हाजे ही हाउलाए, तिल का, उलाई का। तो ये इसमें इशारा आपके दोहरा दिया मैंने। तो ये इसमें इशारा हो गया दूर का, मुजक्कर का। ये मुजक्कर भी हो सकता है, मोनस भी हो सकता है। ये हम जुमले की साख्त पे देखें। यो मेनूना, या इलामत मुदारे, वाव नून जमा की इलामत, दोनों इलामतें उनको हटाएं तो क्या है, आमिन। आमना ये असल फेल है, आमना से योमेनु, आमना योमेनु, योमेनूना, गायब का जमा का सीगा। बी ही, बी हरफ जर, उसके बाद इसम आना चाहिए, तो ही जमीर इसम आया, बी ही जार मजरूर हो गया। वाह फिर हर्फ है, फिर है मन। ये मन है, मिन नहीं है। मन जो है इसम होता है, इसमें मौसूला जो है उसमें मन, माँ जो है ये इसमें मौसूला में काउंट होते हैं। अल्लाजी, अल्लाजीना, ये भी इसमें मौसूला है। तो ये मन जो है इसमें मौसूला इसम है। यकफुर, यकफुर बी ही जो है जार मजरूर है, उसको अलहदा कर दें, यकफुर को पकड़ लें। यकफुर जो है ये था यकफुरू, तो ये मुदारे का फेल है, यकफुरू, यकफुरू। तो ये मन की वजह से इसमें तब्दीली आई हुई है, इसने अमल किया, आमिल है। आगे फा उलाई का, फा हरफ, उलाई का जो है फिर इसमें इशारा बईद, दूर का, मुजक्कर का। हम,
ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، الخاسرون الف لام نے بتایا یہ جی اسم ہے اور جمع کا ہے، واو نون نے بتایا مذکر کی جمع ہے، اور جو ہے کیا ہے سامنے الخاسرون جمع کا معرفہ کا صیغہ ہے۔ اب یہ جو ہم آیا نا، دیکھیں فاولائے کا پس وہ سب، الخاسرون وہ سب نقصان، دونوں میں سب ہم کا لفظ آ رہا ہے۔ ہم ایکسٹرا جو آیا ہے اسے کہتے ہیں ضمیر فصل، فصل فاصلہ کرنے والا ضمیر۔ یہ ضمیر جو ہوتی ہے ان دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے آتی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زور دینا، شدت پیدا کرنا۔ فاولائک الخاسرون بس وہ ہیں نقصان والے، لیکن ہم سے اب کیا ہوگا، بس وہ ہی ہے نقصان پانے والے، یعنی انتہا کا زور دینا، اس لیے جو ہے ضمیر ایکسٹرا لاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ضمیر فصل، یعنی فرق کرنے والی، فصل کرنے والی، دور کرنے والی، تفریق کرنے والی۔ اور وہ تفریق کیا ہوتی ہے، زور دینے کے لیے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا تم نے کیا، یہ ایک عام جملہ تھا، لیکن اگر کہا جائے تم ہی نے کیا، اس کا مطلب اور کسی نے نہیں کیا، صرف تم نے ہی کیا، تو یہ کیا زور دینا ہو۔ اسی طرح یہ فاولائک الخاسرون پس وہ نقصان پائے، لیکن جب کہے گا فاولائک هم الغالبون پس وہ ہی جو ہے نقصان پانے والے، تو یہ ضمیر فصل جو ہے کیا ہے، زور دینے کے لیے آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اردو میں ان کی الفاظ کی شناخت کیجیے۔ ارسلنا کا رسول، رسالت، نبی مرسل، امام المرسلین، بشیر بشارت، بشیر مبشر، لا لا تعداد، لا الاد، لا جواب، لا علم، تسألو سوال، سائل، مسئول مسائل، اصحاب سے صاحب، اصحاب صحابی صحبت، تردا سے ردا رادی مردا، حتیٰ سے حتیٰ کے حتیٰ الامکان، حتیٰ الوسیع، تتابعہ سے اتباع تابع فرمان، تابع داری، ملت ہم سے ملت بیدا، ملت فرد ملت، ملی ترانہ، مادر ملت، کل سے قول، قائل، مقولہ، اقوال زریں، خدا سے ہدایت، ہادی، ہادی برحق، ولی سے ولی، اولیاء، والی، نصیر سے نصیر، ناصر، نصرت کے الفاظ یہ اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں۔ یہ جتنے لفظ ہیں یہ عربی سے آئے ہیں، اور جو معنی ہم اردو میں سمجھتے ہیں آلموسٹ وہی معنی ان کے عربی میں۔ تو آئیے اسم فعل حرف کی ایک بار پھر پہچان کر لیں۔ وا حرف، لن حرف، تردا جو ہے فعل، ان جو ہے حرف، کا جو ہے ضمیر اسم، الیہود اسم، وا حرف، لا حرف، النصارى اسم، حتیٰ جو ہے یہ حرف، تتبع یہ جو ہے کیا ہے فعل، ملت اسم، ہم جو ہے اسم، کل یہ جو ہے فعل امر، انا جو ہے یہ حرف، ہدا یہ اسم، اللہ اسم جلالہ اسم، ہوا اسم، الہدا اسم، وا حرف، لا ان حرف، اتبتا فعل ماضی کا، احوا یہ جو ہے اسم، ہم ضمیر اسم، بعدہ اسم، الذی اسم، جا فعل، کا جو ہے ضمیر اسم، من جو ہے وہ یہاں پہ حرف کے طور پہ آئے، العلمی علم اسم، ما جو ہے وہ حرف کے طور پر، لا جو ہے حرف، کا جو ہے ضمیر اسم، من جو ہے حرف، اللہ اسم جلالہ اسم، من جو ہے پھر حرف، ولی یہ اسم، وا حرف، لا حرف، نصیر جو ہے وہ اسم، اللہ زینہ اسم موصولہ اسم، آتینہ جو ہے وہ مزید فی کا فعل، ہم جو ہے ضمیر اسم، الکتاب جو ہے وہ اسم، یتلو نہ، یتلونا جو ہے یہ کیا ہے مضارع کا فعل، وہ جو ہے ضمیر اسم، حق کا جو ہے اسم، تلاوت جو ہے اسم، ہی جو ہے ضمیر اسم، اولائے کا جو ہے اسم موصولہ اسم، یومنونا جو ہے مضارع کا فعل، اور جو ہے آمنا یعنی مزید فی سے، بی جو ہے حرف، اور ہی جو ہے ضمیر یعنی بی جار مجرور، وا حرف، من جو ہے یہ اسم ہے، یکفرو مضارع کا فعل، کفرا سے یکفر، یکفرو، بی جو ہے حرف جر، ہی جو ہے ضمیر جار مجرور، فا حرف، اولائکا اس میں اشارہ اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم،
الخاسرون اسم. ہم نے تمام الفاظ پہچان لیے کہ ان میں کون کون سا حرف، کون سا فعل اور کون سا جو ہے اسم ہے. تو اسباق دیکھتے ہیں. آج کی ان آیتوں سے اسباق یہ ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بہتر سے بہتر کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کر لیں. سچی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے. ہمیں قرآن کی تلاوت درست انداز میں کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 1 1 0 0 یعنی اوسطاً 1 سے کم ہو گئے ہیں. لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور لن، ہرگز. یہ لن جو ہے یہ 3 کام کرتا ہے. پہلا کام یہ کرتا ہے کہ مضارع کے ترجمے کو مستقبل کے لیے فکس کر دیتا ہے. اب آپ اس میں حال کا ترجمہ نہیں کرتے. نمبر 2، اس کے ترجمے میں نفی کے معنی لے آتا ہے. اور نمبر 3، اس پہ زور، شدت لے آتا ہے. یہ 3 کام کرتا ہے لن. تو فعل کیا ہے؟ تردا، راضی ہونا اور راضی ہوں گے. لیکن لن ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے راضی ہوتا ہے یا ہوگا. یہاں ابھی ہوگا ہوں گے، راضی نہ. اور نہ کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ لن کی وجہ سے نیگیٹو، نگیشن، منفی کا ترجمہ آ گیا. اور ضرور یہ ہرگز جو ہے یہ زور ہے، یعنی یہ لن کی وجہ سے 3 تبدیلی ہوگی. ترجمہ مستقبل میں چلا گیا، ترجمہ منفی میں چلا گیا، ترجمہ پہ زور آ گیا. زور کیا ہے؟ ہرگز راضی نہ ہوں گے. ہرگز اور نہ یہ دونوں لن کی وجہ سے آئے. اور گے کا ترجمہ بھی جو ہے وہ لن سے آئے کہ اب یہ تردا جو ہے، تردا کا ہم ترجمہ اگر ویسے کہیں وہ راضی ہوتا ہے، وہ راضی ہوگا. 2 ترجمے کرتے تھے نا. اب یہ ہوتا ہے والا ترجمہ نہیں ہوگا لن کی موجودگی. آگے دیکھیں، ان کا آپ سے، کون؟ الیہود، یہودی، وا اور لا نہیں نصارہ، اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعا آپ پیروی نہ کر لیں، ملتا دین کی، ہم ان کے. کل کہہ دیں، انا بے شک، ہدن ہدایت جو ہے اللہ ہے. بے شک خود اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت ہے، اللہ ہی کے پاس ہے ہدایت. ہوا وہی الہدا ہدایت ہے. ولا نت، اور اگر اتبتا آپ نے پیروی کی، چلے پیچھے، احوا خواہشوں کے، ہم ان کے. حواس، یہ جو ہے حوث اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، ہوش و حوث، حوث خواہش، لالچ، وہ یہی ہے. تو یہی احوا سے نکلا ہوا ہے، حوث. تو ہوا خواہشات، حسرتیں، حرصیں، ہم ان کی. بعد اللہ زی، وہ جو کہ جا کے میں نے آیا، کا تمہارے پاس کیا آیا؟ علم، من العلم، علم میں سے یعنی کتاب قرآن. ماں نہیں لکا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولیوں کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر نہ مدد. یعنی آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، غور کیجئے. اللہ کیسے تنبیہ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد جو آپ کو علم آ گیا، آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ حق ہے، اب آپ کے پاس کوئی حمایتی اور مددگار نہیں اگر آپ ان کے پیچھے چلیں. تو یہ بڑے سخت الفاظ ہیں. آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو اسلام دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے. اس کے باوجود اکثر لوگوں نے، خاص طور پر یہود سوائے چند لوگوں نے، اس دعوت پر کوئی توجہ نہ دی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اسلام سے کنارہ نہ کر لیں اور ان کے دین کی اتباع نہ کر لیں. ان کی اس تمنا کے جواب میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ سچی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تمناؤں کی پیروی میں نہیں کر سکتا ہوں. کسی کو خوش کرنے کی خاطر اس کی آرزو اور تمنا کو پورا کرنے میں لگ جانا در حقیقت اپنے آپ کو خودکشی کی طرف دھکیلنے جیسا ہے.
ایسا انسان خود بھی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی باری ہے جی، آپ میں سے کوئی سے ایک بات ترجمے کے ساتھ دہرا لے۔ جی برادر حسان، آپ نے انمیوٹ کر لیا، آپ دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضا، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہودی، ولن نصارا، اور نہ نصارا، حتی جب تک، تتبع آپ پیروی نہ کریں، ملتہم ان کا دین، قل کہہ دیں، انا ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، والہدا وہی ہدایت، ولئن اور اگر، ولئن اتبعت اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات، بعد الذی جاءک من العلم، بعد وہ جو کہ آپ کے پاس آ گیا علم سے، مالکا نہیں آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولیم کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر اور نہ مددگار۔ جزاک صدق اللہ اللہ خیرہ۔ العظیم۔ آئیے یہاں پہ یہ جو وہ اجتماعی ساکنین کا جو ہے ایک اور کلیہ آپ کو نظر آ گیا۔ میں نے کہا تھا جب دو اجتماعی ساکنین ہو جائیں ان کو ملانے کے لیے اگر پہلا ہم یا کم ہو تو اس پہ پیش دے کے ملاتے، من ہو تو زبر دے کے ملاتے، باقی جتنے ہوتے ہیں ان کو جو ہے زیر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں والا ان تبا، یہ تھا ان، نون ساکن ہے، آگے تا پھر ساکن ہے، ان دونوں کو جو ملائے تو دیکھیں نون کے نیچے زیر دے کر ملا رہے ہیں، والا نتبتا، اس کا مطلب یہ زیر جو ہے عارضی ہے، یہ صرف ملانے کے لیے آیا ہے، اصل میں یہاں زیر نہیں ہے۔ یہ دو اجتماعی ساکن ہے۔ اس کے بعد ہے اگلی آیت ہے بسم اللہ زینا، وہ اس میں موصولہ ہو گیا، وہ جنہوں نے، آتینا کیا، وہ جنہیں، آتینا ہم نے دی، عطا کی، الکتابہ کتاب، یا تلونا تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کی یعنی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا حق، سچ تلاوت ہے جو اس کی حق تلاوت کا حق ہے اس طرح کرتے ہیں، اولئک وہی لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بھی ہی اس پر، کس پر، کتاب پر، ومن اور جو، یکفر انکار کرے، یہ دیکھیں پھر یہاں پہ یہ جو ہے نون جو ہے وہ ساکن اور آگے یا جو ہے شد کے ساتھ ہے تو ہم نے نون نہیں پڑھا، ومن یکفر کہا، بھی ہی اس کا، کس کا، کتاب کا، فاولئک وہی سب جو ہے کیا، ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے، وہی ہے نقصان اٹھانے، یہ ہم جو ہے نا ضمیر فصل یہ جو ہے اس لیے آئی ہے کہ اس پہ اس نے شدت پیدا کر دی، زور دینے کے لیے، تاکید کے لیے۔ تو شرح دیکھتے ہیں، اللہ زینہ آتینہم، وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب کی درست انداز میں تلاوت کرتے ہیں وہ اسلام کو مان لیں گے۔ لفظ تلاوت کے دو معنی ہیں، ایک تلاوت کرنا یعنی پڑھنا، دوسرا اتباع کر، وہ کتاب کی تعلیمات پر ایمان لا کر اور عمل کر کے اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں، یہ لوگ سچے اہل کتاب ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا چکے اور اسلام میں داخل ہو چکے۔ ہمیں قرآن مجید کے تمام حقوق ادا کرنا چاہیے۔ وہ حقوق یہ ہیں کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اسے اپنی زندگی میں لایا جائے اور اس کی تبلیغ کی جائے۔ اگر کوئی شخص کتاب کو درست انداز پر پڑھے گا جس میں تدبر بھی شامل ہو تو اسے ایمان کی ہدایت مل جائے گی اور اس کے ایمان میں اضافہ اور مضبوطی پیدا ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن میں موجود حلال و حرام کی پیروی کی جائے، الفاظ کو بدلے بغیر اور غلط مفہوم بیان کیے بغیر صحیح تلاوت کی جائے،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کی جس طرح پیروی کی جانی چاہیے اسی طرح پیروی کی جائے۔ ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے، الکتاب، ہم نے انہیں کتاب دی۔ یہ الفاظ عام طور پر اس وقت آتے ہیں جب اللہ ان لوگوں سے راضی اور خوشی ہو۔ اوت الکتاب، وہ لوگ کتاب دیے گئے، پیسو وائز، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ ان لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ کچھ لوگ صرف اس لیے اسلام کو پسند نہیں کرتے کہ وہ سچائی کی اتباع نہیں کرنا چاہتے، یا یہ کہ انہیں غلط معلومات ملی ہیں، یا اس لیے کہ شیطان نے انہیں کنفیوز کر دیا ہے۔ ایسے لوگ اپنے میڈیا چینلز کے ذریعے اسلام کے تعلق سے غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کی کوششیں کی تھی۔ ہمیں اس سے گھبرانا یا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل ایسی صورتحال ہمارے لیے ایک موقع ہوا کرتی ہے کہ ہم اسلام کے صحیح پیغام کو پھیلائیں۔ ہمیں حجاب، ایک سے زائد نکاح، خواتین کے مساوات وغیرہ کے تعلق سے اسلام کا صحیح موقف سمجھنا چاہیے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے مناسب انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے سنترے کی سی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے، جس کی خوشبو بھی بہتر ہوتی ہے، اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے، اس کا مزہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں۔ اور اس بدکار منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کسی ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس بدکار کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اندرائن کسی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ علم، آپ کی باری ہے، اسے دہرا لیجئے۔ جی سسٹر مسرت دہرا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جنہیں آتیناہم الکتاب، ہم نے دی انہیں کتاب، یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کا حق ہے تلاوت کا۔ اولئک یؤمنون، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، ومن یکفر، جو انکار کریں، بھی اس کا، فاولئک هم الخاسرون، وہی سب لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جزاک صدق اللہ العظیم۔ اسباق دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بہتر سے بہتر کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کر لیں۔ سچی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ ہمیں قرآن کی تلاوت درست انداز میں کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، تیری کتاب کی پیروی کرنے سے بھٹکانے والوں کا شکار بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ پلان بنائیے، انشاءاللہ میں اپنے آپ کو تیار کروں گا یا کروں گی تاکہ دوسروں کو اسلام کا پیغام بہتر سے بہتر طریقے پر پیش کر سکوں۔ اسما دیکھیے، ملہ واحد ہے، ملل اس کی جمع ہوتا ہے۔ ہوا واحد ہے، احوا جو ہے جمع ہے۔ علم واحد ہے، علوم جو ہے اس کی جمع ہے۔ تین حرفی صحت مند افعال میں علیمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم، عین لام میم مادہ سے جو ہے یہ باب سمیہ سے آتا ہے۔ کفرا، یکفر، اکفر، کافر، مغفور، کفر، کافارا مادے سے باب جو ہے نصرہ سے ہوتا ہے۔ خاسرہ، یکسر، اخسر، اخسر، خاسر، مخصور، خسر، خاسین را مادہ سے باب جو ہے سمیہ سے آتا ہے۔ تو یہ عالمہ ہے، اس کی 6 چابیاں پلیز کروا دیجئے۔ جی سسٹر فرا کرائیے۔ عالم، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم، باب سین، مادہ عین لام میم، صحت مند فعل۔
कफरा की भी छह। कफरा जी, कफरा यकफुरु उकफुर, काफिरुन मकफूरुन कुफरुन, बाबनून मादा काफ फा रा, कफरा उसने इनकार किया। असीरा, खासिरा यकसरु इखसर, खासिरुन मखसूरुन खुसरुन, बाबसीन मादा खा सीन रा, खासिरा उसने नुकसान उठाया। खुसरन और खुसरान इसके दो मस्तर होते हैं। आइए कमजोर अफाल, जी सर। हमजा वाले अफाल और यकसा हरूफ वाले अफाल देखते हैं। रदिया, यरदा, इरदा, रादिन, मर्दियुन, रदा। रा दाल या मादा से जो है बाप समिया से आता है। हदा, याहदी, एहदी, हादिन, माहदियुन, हुदन और हदाया दो इसके मस्दर होते हैं। हा दाल या मादा से बाप जो है दराबा से आता है। जा, यजयू, जी, जाइन, मजीउन, मजीयतुन, जीम या हमजा मादा से बाप जो है दराबा से होता है। तला, यतलू, उतलू, तालिन, मतलून, डैश, तलावत। ता लाम वाव मादा से बाप जो है वो नसरा से आता है। तो ये रदिया है, इसकी 6 चाबियां आप में से कोई करा दे। यस सिस्टर फरा। रदिया यरदा इरदा, रादिन मर्दियुन रिदाउन, बाबसीन मादा रौ दौद या, रदिया वो राजी हुआ। जी सिस्टर मुसरत, ये आप अगला हदा, इसकी 6 चाबियां करा दीजिए। हादा हादा यह हादा यहदी इहदी, हादिन या हादियुन, महदियुन, हुदाउन या हिदायतुन। ये है बाब दारबा और मादा हा दाल या। ये एक स्पेशल हादा फीचर उसने है। हदायत दी। देखिए इसके दो जो है फाइल और दो मस्दर आए हैं। ये कुछ ऐसे बाब हैं जिनकी खास जो है वो खसूसियात हैं। तो ये नोट कर लीजिए कि हदा का टेबल जो है उसमें दो जो है फाइल और दो जो है क्या है मस्दर है। तो उससे अगला है जा। जी ब्रदर हसान, आप जो है इसकी 6 चाबियां कराइए। ब्रदर हसान, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये जा की 6 चाबियां कराइए। जी सर। जा, यजीओ, जी, जाइन, मजीयुन, मजीआतुन। और बाब है ये सर दरबा का, और मादा लफज है जीम या हमजा। Good. आगे है तला, इसकी भी 6 चाबियां करा दीजिए। तला, यतलू, उतलू, तालिन, मतलूबुन, तिलावतुन। अब वाव। आइए मजीद फी की तरफ चलते हैं। इत्तबा, यत्तबउ, इत्तबा, मुत्तबिउन, मुत्तबाउन, इत्तबाउन। ये जो है ताबाइन मादा से बाब जो है वो इफ्तियाल से आता है। इख्तलाफा के पैटर्न पे बाबे इफ्तियाल। आता, यूती, आती, मोतिन, मोतन, इताउन। ये जो है हमजा ता या मादा से जो है बाब जो है इफाल से आता है असलमा के पैटर्न। आमना, योमिनु, आमिन, मोमिन, मोमन, ईमान। हमजा मीम नून मादा से बाब जो है इफाल से आता है असलमा के पैटर्न पे। तो इत्तबा जी सिस्टर मुसरत, आप इसकी 6 चाबियां कराइए। इत्तबा यत्तबिउ, इत्तबी, मुत्तबिउन, मुत्तबाउन, इत मादा ता बा हम आइन हमजा नहीं आइन है ये। गुड। आगे है आता। जी सिस्टर फरा, आप ये आता से 6 चाबियां करवाइए।
آتا یؤتی، آتی مؤتن مؤتن اطاعن، آتا باب افعال مزید فی مادہ حمزہ تاجا، آتا اس نے دیا، اس نے عطا کیا۔ آگے ہے آمنا، جی بردر حسان آپ اسے آمنا کی 6 چابیوں کو کرا دیجئے۔ آمنا یؤمنو، آمن مومن، مومن ایمان، باب ہے سر افعال، مادہ ہے اس کا حمزہ میم نون۔ آئیے وہ الفاظ دیکھتے ہیں جو جزم دیتے ہیں یا جو ہے نصب دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں چوپر اور ہتھوڑے والے۔ چوپر وہ ہوتے ہیں جو پیش کو کاٹتے ہیں یا نون کو کاٹتے ہیں اور جزم دیتے ہیں، وہ کیا ہے لم، لما، فل اور ول۔ اور ان من ما جو ہے یہ ڈبل چوپر کا کرتے ہیں، دو دو فعل پر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے ایک لفظ آیا ہے من، یہ دیکھیے من یکفر، یہ من جو ہے یہ کیا ڈبل چوپر والا یہ کر رہا ہے، یہ تھا یکفرو، یکفرو کا پیش جو ہے کس نے اڑایا، یہ من نے اڑا دیا، کیوں، چوپر ہے بلکہ شرط والا ہے من یکفر۔ اسی طرح جو ہے یہ جو ہتھوڑے واتے ہیں وہ لی، لن، ان، حتا، یہاں پہ دیکھیں حتا آیا تو اس نے کیا گیا تتابع کر دیا، یہ تھا تتابع، پیش تھا، مدارے کا تھا نا، مدارے کے آخری حرف پہ پیش ہوتا ہے، یا فعلو، یا جعلو، یا اسی طرح جو ہے ینصرو، اسی طرح تتابعو، تتابعو کا حتا نے کیا کیا، اس کے زبر میں بدل دیا، کیونکہ یہ کیا ہے ہتھوڑے والا ہے۔ دیکھیں لی، لن، ان، حتا، حتا یہ وہاں پہ آئے، میں نے کہا تھا نا حتا ایک تو آتا ہے حرف جارہ، جب حرف جارہ آئے گا تو اس کے بعد والے اسم کے آخر کے نیچے زیر ہوگا، یہاں پہ تتبع پہلی بات تو اسم نہیں آیا، فعل ہے، جبکہ ہر حرف جر کی شرط یہی ہے کہ حرف جر وہ ہوگا جس کے فوراً بعد اسم آئے، یہاں پہ اسم نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے حتیٰ جو ہے یہاں پہ حرف جر نہیں ہے۔ دوسری بات، حتیٰ جو ہے وہ نواسب بھی ہے، نصب زبر دینے والا ہتھوڑے والا لفظ ہے، اس نے یہ کام یہاں پہ کیا، تتابعو سے تتابع کیا، تو اب یہ ہمیں کنفرم ہو گیا کہ حتیٰ جو ہے یہاں پہ کیا ہے حرف جر نہیں ہے۔ یہ کیسے آیا ہے، یہ آیا ہے نواسب میں سے، وہ جو زبر دیتے ہیں، پیش کو زبر میں تبدیل کرتے ہیں، جو ہتھوڑے والے لفظ ہیں اس میں بھی حتیٰ ہے، یہ یہاں پہ حتیٰ ہے، یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے حتیٰ حرف جر۔ اگر یہ حرف جر ہوتا تو اس کے بعد تتبع فعل نہ آتا، کیا اسم آتا۔ کیا یہ آپ کو اب حتیٰ کلیئر ہو گیا کہ حتیٰ یہاں پہ حرف جر نہیں ہے، کیوں، اس کے بعد اسم نہیں آیا، اور حتیٰ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہتھوڑے والا ہے، کیوں، اس نے تتبعو کو تتبع کر دیا، پیش کو زبر میں، عین کے اوپر جو پیش تھی اس کو زبر میں تبدیل کر۔ تو چلیں جی آگے چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 5 صفحہ 18 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم دوسری جوڑی اس میں صفہ پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم نے جار مجرور کی جوڑی پڑھی تھی، آج جو ہے صفہ کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں عربی گرامر کے 2 حصے، صرف اور نحو۔ ہمیں پتہ ہے صرف کیا ہے، حروف سے الفاظ بنانا، جیسے فاعل لام سے فاعل، مفعول، فعلتم، یفعلون، افعل، فعل اور فعل، بہت سے لفظ بنتے ہیں۔ اور نحو کیا ہوتا ہے، ان الفاظ کو جوڑ کے یا تو جملہ بنایا جاتا ہے، جیسے البیت کبیر جملہ ہو گیا، یا پھر جوڑیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے فی الارض جار مجرور کی جوڑی، بیت کبیر یہ صفہ کی جوڑی، ذالک البیت اس میں اشارہ کی جوڑی، بیت اللہ تعلق کی جوڑی۔ پھر ان جوڑیوں کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں، ان سے جملے بناتے ہیں، جیسے خلق اللہ الارض فی یومین، حرف جر کی جوڑی استعمال ہوئی، کانا ہاذا بیتن کبیرہ صفہ کی جوڑی استعمال ہوئی، ان ذالک البیت، بیت اللہ، ذالک البیت یہ جو ہے اس میں اشارہ کی جوڑی، اور بیت اللہ کیا ہے تعلق کی جوڑی۔ تو یہ جوڑیاں جو ہے جملوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھے۔ پہلا تھا جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، مثال کی تھی کیا تھی، اللہ غفور، اور دوسرا تھا انا کا جملہ، وہ جملہ جس میں انا استعمال ہو، جیسے ان اللہ غفور،
اور پھر تھا کانا کا جملہ جس میں کانا استعمال ہو، کان اللہ غفورا، اور چوتھا تھا جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، مثلا خلق اللہ الارض۔ اب ہم نے دو جوڑیاں پڑھ لی ہیں، پہلی جوڑی جو ہے حرف جر کی فی الارض، اور دوسری ہے صفہ کی جوڑی بیت کبیر جو آج ہم پڑھنے چلے۔ پھر آگے انشاءاللہ جو ہے اس میں اشارہ کی جوڑی پڑھیں گے ذالک البیت، اور پھر بیت اللہ تعلق کی جوڑی۔ تو یہ دیکھیں یہ دو اسم ہے، بیتن ایک اسم ہے، کبیرن دوسرا اسم ہے۔ اب یہ دیکھیں بیتن جو ہے یہ نکرہ ہے، اگر یہ ہوتا البیت کبیرن تو یہ جملہ ہو جاتا، پھر یہ جوڑی نہ بنتا، کیونکہ جملے کے اندر پہلا اسم جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، دوسرا خبر جو ہے نکرہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں بیتن جو ہے یہ بھی نکرہ ہے، کبیر بھی نکرہ۔ اب یہ جو جملہ تو ہے نہیں، جب جملہ نہیں ہے تو اسے کہیں گے تعلق کی جوڑی۔ اگر دو اسم ایسے اس حالت میں آئے کہ چار لحاظ سے ایک جیسے ہوں، کون سے؟ مثلا عدد میں اگر پہلا واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہو، پہلا تثنیہ ہے دو والا ہے تو دوسرا بھی تثنیہ ہو، پہلا اگر جمع ہے تو دوسرا بھی جمع ہو، یہ ہو گیا عدد۔ پھر اس کے بعد ہے جنس میں، جنس کا مطلب پہلا اگر مذکر ہے دوسرا بھی مذکر، پہلا اگر مؤنث ہے دوسرا بھی مؤنث۔ تیسرا ہوتا ہے وسعت، وسعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نکرہ یا معرفہ ہونا، اگر پہلا نکرہ ہے دوسرا بھی نکرہ ہو، پہلا معرفہ ہے دوسرا معرفہ۔ پھر چوتھا ہوتا ہے اس کی حالت، حالت سے مراد ہے اعراب، اگر پہلا رفع کی حالت میں پیش والا ہے دوسرا بھی رفع کی حالت پیش میں، اگر پہلا جو ہے نصب کی حالت زبر والا ہے دوسرا بھی نصب کی حالت زبر میں ہو، پہلا اگر جو ہے جر کی حالت میں دوسرا بھی جر۔ تو یہ چار حالتیں ہیں، عدد، جنس، وسعت، اور جو ہے چوتھا کیا ہے؟ اعراب، یعنی حالت۔ اگر ان چار چیزوں میں دو اسم ایک ہی جیسے ہوں تو وہ صفہ کی جوڑی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی غور کیجئے، بیتن نکرہ، کبیرن نکرہ، ایک لحاظ پورا ہو گیا، بیتن پیش دو پیش سے آ رہا ہے، نصیرن بھی دو پیش سے دو ہو گیا، بیتن واحد کبیرن بھی واحد تین ہو گیا، بیتن مذکر کبیرن بھی مذکر تو چار۔ یہ چاروں صفتوں میں چاروں لحاظ سے اگر دو اسم ایک جیسے ہوں تو وہ کیا ہے؟ صفہ کی جوڑی۔ تو یہ صفہ کی جوڑی ہے۔ اس میں پہلے اسم کو کہیں گے اسم یا موصوف، موصوف یا منوط، اور دوسرے کو کہیں گے کیا؟ صفہ یا صفت یا پھر نعت۔ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ان کو اوائڈ کیا ہے تو، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ابھی اس کے بعد آپ نے QC 6 میں جانا ہے تو یہ چیزیں وہاں آپ کو درکار ہوں گی کہ یہ جو صفہ کی جوڑی ہوتی ہے اس میں پہلے والے کو موصوف دوسرے کو صفت کہتے ہیں، یا پہلے والے کو منوط اور دوسرے کو نعت کہتے ہیں، پہلے والے کو اسم دوسرے کو صفہ کہتے ہیں۔ تو بیتن کبیرن کیا یہ صفہ کی جوڑی ہے۔ تو آئیے ابھی دیکھتے ہیں مثالیں۔ بیتن کبیرن، دونوں اسم جو ہے ایک جیسے ہیں، کیوں؟ دونوں رفع کی حالت میں، تو یہ کیا؟ یہ اس کی اصل حالت۔ بیتن کبیرن، دونوں ایک جیسے ہیں، کیوں؟ دونوں منصوب نصب کی حالت میں آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اثر والی حالت، مفعولی حالت۔ بیتن کبیرن، دونوں جر کی حالت میں، کیوں؟ مجرور ہے، تو یہ کیا؟ جر کا اثر ہو رہا ہے، حروف جر کے بعد آتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تین طرح آ سکتے ہیں، صفہ کی جوڑی تین طرح آ سکتی ہے، بیتن کبیرن رفع کی حالت، بیتن کبیرن نصب کی حالت، بیتن کبیرن جر کی حالت۔ ہاذا بیتن کبیرن، اب آپ مجھے بتائیے بیتن کبیرن جو ہے یہ کس حالت میں آ رہا ہے؟ کون سی ہے؟ رفع، نصب، جر میں سے کیا نظر آ رہا ہے آپ؟ رفع کی حالت میں، دونوں پیش ہیں رفع کی حالت میں، اصلی حالت۔ را زید بیتن کبیرہ، اب بیتن کبیرہ جو ہے کس حالت میں نظر آ رہا ہے؟ رفع کی حالت میں، نصب کی حالت میں ہے، منصوب ہیں، یعنی یہ مفعول بن کے آئیں گے، یہ جو ان پہ اثر ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیں، زیدن فی بیتن کبیرن، بیتن کبیرن کس حالت میں آ رہا ہے؟ یہ جر جر کی حالت میں آ رہا ہے، اس کا مطلب اس سے پہلے حرف جر ہے، دیکھیں فی حرف جر ہے نا، فی نے کیا اس کو بیتن کبیرن کر دیا۔
آپ کے پاس تینوں حالتیں ہوگی، بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، بیتن کبیر۔ آگے چلتے ہیں، ایک لفظ ہے مسلم صادقن، جی کس حالت میں ہے؟ یہ بھی رفع کی حالت میں، رفع کی حالت میں ہے، تو یہ اس کی اصل حالت، یہ کہیں گے یہ اصل حالت۔ بیتن سوری مسلمن صادقن، یہ کس حالت میں؟ نصب کی نصب ہے، جو نصب کی حالت ہے اس کا مطلب یہ اثر والی حالت ہے، مفعولی ہے، اس کے اوپر اثر ہوا ہے۔ مسلمن صادقین کس حالت میں؟ یہ جر کی حالت جر میں، کی حالت میں، اس کا مطلب اس سے پہلے یا تو حرف جر ہے یا پھر مضاف ہوگا، دو ہی حالتیں جر کی، یا تو اس سے پہلے اسم سے پہلے حرف جر ہو یا اس سے پہلے مضاف ہو تو پھر جر آتا ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں۔ تیسری ہاں ایک وہ عارضی ملانے والی ہوتی ہے، جیسے آج آپ نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ ملانے کے لیے بھی زیر دیتے ہیں، وہ عارضی زیر ہوتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جا مسلم صادقن کون سی حالت ہے؟ یہ رفع کی حالت رفع کی حالت، اصلی حالت۔ را زید مسلمن صادقن کس حالت میں؟ نصب کی، نصب کی حالت میں ہے، یعنی اثر والی حالت ہے۔ سامع زید من مسلم صادقین، من مسلم صادقین کون سی حالت ہے؟ جر کی، جر کی، کیوں؟ لفظ حرف جو ہے من جر جو ہے اس سے پہلے آیا، اس لیے ان دونوں کو جر کی حالت میں کر دیا۔ اب ہم آج پڑھتے ہیں اس میں صفہ کی مثالیں۔ مسلمون صادقون، یہ کس حالت میں؟ سر یہ رفع کی، رفع کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ پیش سے جب ہم کسی کی جمع بناتے تو واو نون لگاتے، مسلمون سے مسلمون، کافرون سے کافرون، یعنی دو پیش والے لفظ کو ہم واو نون سے بناتے ہیں، تو اس لیے یہ کیا ہوا؟ رفع کی حالت ہوگی، اصل حالت ہوگی۔ لیکن اگر ہو مسلمینا صادقینا تو یہ کون سی حالت ہوگی؟ سر نصب کی، نصب کی حالت ہوگی، کیونکہ یہ یا نون سے آیا۔ اور مسلمینا صادقینا یہ بھی جو ہے وہی حالت ہے، یہ کس کی حالت ہوگی؟ اب سر یہ بھی نصب کی، نصب کی ہوگی، نصب کی نہیں ہوگی، یہ جر کی ہوگی۔ کیوں؟ جب ہم جمع بنانا سیکھ رہے تھے ہم نے دیکھا جب دو زبر والا لفظ آتا تھا مسلمن تو ہم یا نون لگاتے تھے مسلمینا، اور جب دو زیر والا اسم آتا تھا تو اس کے ساتھ بھی جو ہم یا نون لگاتے تھے مسلمینا۔ مسلم کی جمع کیسے تھی؟ مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا۔ تو یہاں سر یہ تو دونوں سر یہ تو دونوں ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں۔ دونوں ایک جیسی لکھے ہوں گے، دونوں ہوتی ہی ایک جیسی ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جملہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے جر والی حالت ہے یا نصب والی حالت ہے، جملہ بتائے گا۔ آئیے دکھاتے ہیں، جا المسلمون صادقون کس حالت میں ہے؟ مسلمون صادقون رفع کی حالت، یہ کیونکہ رفع کی حالت میں، واؤنون آ رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں دونوں واؤنون کے یہ رفع کی حالت۔ اب اگلا جملہ دیکھیں، را زید مسلمینا صادقینا، مسلمینا صادقینا کیا ہے؟ اس سے پہلے جر وہ جو ہے حرف جر نہیں آیا، تو لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ اور مضاف بھی نہیں آیا۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ مضاف ایسا اسم ہوتا ہے جس کے اوپر نہ الف لام ہوتی ہے، نہ دو پیش دو زبر دو زیر تنوین ہو سکتی ہے۔ ایسا اسم جس کے اوپر نہ الف لام ہو، نہ دو پیش دو زبر دو زیر ہو، کیا ہوتا ہے؟ مضاف۔ اب دیکھیں مسلمینہ صادقینہ سے پہلے ایک اسم تو آ رہا ہے، وہ ہے زید، لیکن کیا ہے؟ دو پیش کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ مضاف نہیں ہے۔ ایک دوسری بات ہے، مسلمینہ مومنینہ سے پہلے جو ہے کوئی حرف جر بھی نہیں آ رہا۔ جب نہ حرف جر ہو نہ مضاف ہو تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ جر کی حالت میں نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ نصب کی حالت کیسے پچھانی آپ نے، کہ اس سے پہلے نہ تو مضاف ہے نہ حرف جر ہے، اس لیے یہ جو ہے نصب کی حالت میں ہے، یہ جر کی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ جر کی حالت کے لیے شرط ہے کہ اس سے پہلے یا تو مضاف آئے یا حرف جر ہے۔ آئیے اب اگلی مثال دیکھیں، اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ سمع زید من مسلمینا صادقینا، مسلمینا صادقینا یہاں جر کی حالت میں ہے۔ آپ کہیں کیوں؟ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے اوپر والا، بالکل ویسا ہے، لیکن اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے، من آ رہا ہے۔
من حرف جر اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا، چاہے ایک آئے، دو آئے، واحد آئے، جمع آئے، مثنی آئے، جو آئے، مذکر ہے، مؤنث، جر کی حالت۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں مسلمینہ، صادقینہ، پکی بات ہے کہ یہ جر کی حالت میں، کیوں بھنگ آ گیا۔ اور اوپر والی مثال میں آپ کہہ سکتے ہیں مسلمینہ صادقینہ یہ جر کی حالت میں نہیں ہے، کیوں؟ اس سے پہلے نہ حرف جر ہے نہ مضاف ہے۔ کیا آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی جی کہ آپ نے کیسے فرق کیا کہ یہ نصب کی حالت میں اور یہ جر کی حالت میں؟ من نے آپ کو ہیلپ کیا، اور اوپر والے میں زید نے ہیلپ کیا کہ زید جو ہے وہ مضاف ہوتا تو اس پہ جو ہے دو پیش نہ آتے، یا مسلمینہ اور زید کے درمیان جو ہے کوئی حرف جر ہوتا، جیسے ہی نیچے دیکھیں، نیچے بھی جملہ وہی ہے، زید ہی ہے، زید اور مسلمینہ صادقینہ کے درمیان حرف جر آ گیا۔ تو اب میری بات کو آپ پلے باندھ لیں، وہ تمام اسماء جن کی نصب اور جر کی حالت دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کا فرق ہمیں جملہ اس طرح مدد کرتا ہے کہ اگر وہ جر کے طور پہ آ رہی ہیں تو ان سے پہلے حرف جر ہوگا یا پھر مضاف ہوگا۔ مضاف کیا؟ ایسا اسم جس پہ نہ الف لام ہو نہ تنوین، اور اگر اس سے پہلے نہ تو حرف جر ہے نہ جو ہے وہ اس پہ مضاف آ رہا ہے، تو پھر پکی بات ہے کہ وہ نصب کی حالت میں ہوگا۔ جیسے را زید مسلمینہ صادقینہ، آپ جر کی حالت نہیں کہہ سکتے، اور اسی طرح سمع زید من المسلمینہ کو آپ نصب کی حالت نہیں کہہ سکتے۔ آگے مثالیں آئیں گی، چلتے ہیں آپ پہچان۔ المسلمون صادقون، الف لام والا آ گیا، بتائیں جی کس حالت میں؟ رفع کی حالت میں رفع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واؤن جمع کی علامت ہے جو دو پیش ایک پیش سے بن کے آتی ہے۔ اگلا دیکھیں، المسلمین صادقین کس حالت میں ہے؟ چونکہ یہ فوراً جو رفع کے بعد آ رہا ہے تو پہلے جو ہے سر نصب رفع کی نصب آئے گا پھر جر آتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مسلمینہ کے فوراً بعد ہم جو ہے وہ جر کو لیں۔ جب ہم ترتیب میں جا رہے ہیں تو ترتیب یہ ہوتی ہے رفع نصب جر۔ پہلے والے کو ہم نے اگر جو ہے یہ رفع کیا تھا، دوسرا جو آٹومیٹکلی اب کیا ہوگا؟ نصب ہوگا، نسب کیونکہ اس سے پہلے کوئی علامت ہے ہی نہیں جو یہ ہمیں بتائے یہ نصب ہے جر، اور لیکن ترتیب میں آ رہے ہیں تو ترتیب میں جو ہے پہلے ہم اسے رکھیں گے، اور جب یہی لفظ دوبارہ آئے گا مسلمین، اب ترتیب کے حساب سے یہ جر ہو گیا۔ یہ تو ہوگی ترتیب کی بات۔ اگر تین ترتیب سے ایسے آ رہے ہیں، ایک رفع، دوسرا نصب، تیسرا جر، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن جملے میں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، جاء المسلمون صادقون کس حالت میں ہے؟ رفع کی حالت میں، کیوں؟ واو نون سے جو بھی اسم بن کے آتا ہے جمع کا، وہ دو پیش یا ایک پیش والے اسم، الف لام والا ہے تو ایک پیش سے بن کے آیا، الف لام کے بغیر ہے تو دو پیش سے بن کے آیا، رفع کی حالت۔ تو المسلمون الصادقون، واو نون ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ رفع کی حالت ہے۔ آگے دیکھیں، را زید المسلمین الصادقین، اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ نصب ہے یا جر نصب ہے؟ کی حالت میں ہے، جی یہ نسب یہ کی نصب حالت کیوں؟ نسب وجہ ہے۔ وجہ کیونکہ جر اس سے پہلے وہ جر نہیں ہے، نہ تو حرف جر اور اس نہ سے ہی جو ہے پہلے یہ نہیں ہے۔ مضاف ہے۔ کیوں؟ زیدون جو ہے مضاف نہیں بن سکتا، ہاں کیوں؟ اس پہ دو پیش نظر آ رہے ہیں۔ مضاف کی تعریف یہ، اس پہ نہ الف لام ہوگا نہ تنوین، یعنی دو پیش، دو زبر، دو زیر میں سے کچھ نہیں ہوگا، وہ مضاف نہیں ہو سکتا۔ تو المسلمین صادقینہ سے پہلے چونکہ نہ تو حرف جر ہے اور نہ ہی مضاف کوئی ایسا اسم آ رہا ہے جو مضاف ہو، تو اس لیے یہ کیا؟ یہ نصب کی حالت۔ اگلا جملہ دیکھیے، سمع زید من المسلمین صادقین۔ اب یہ بتائیے المسلمین صادقین اس جملے میں کیا ہے؟ نصب ہے، رفع ہے، جر ہے؟ کیا سر یہ جر کی حالت میں جر ہے؟ آ کیوں؟ رہا اس ہے سے پہلے حرف جر آ گیا۔ حرف جر نے ہمیں مدد دے دی کہ یہ اب جو ہے آپ نہ اسے نصب کر سکتے ہیں، رفع کر سکتے ہیں، نہ نصب کر سکتے ہیں، یہ جر ہی جر بنے گا کیونکہ حرف جر آ گیا۔ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جملہ کیسے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ نصب ہے یا جر ہے۔ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں جملوں میں المسلمین صادقین، المسلمین صادقین، ایک میں کہہ رہا ہوں یہ نصب ہے، دوسرے میں کہہ رہا ہوں جر ہے۔ اور ثبوت کیا ہے کہ جو جر والا ہے اس سے پہلے تو حرف جر آ گیا۔ دوسرے کا ثبوت کیا ہے کہ یہ جو ہے جر نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے نہ تو حرف جر اور نہ مضاف ہے، اسم تو ہے زید لیکن زیدن ہے، زید نہیں ہے۔ جب الف لام یا تنوین والا آ جائے وہ جو ہے مضاف نہیں ہوتا۔ چلیں اب آگے دیکھتے ہیں قرآن سے مل، بسم اللہ۔
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، القوم الظالمین۔ اب بتائیے الظالمین رف نس جر میں سے کیا ہے آپ کے خیال؟ رف سر یہ نصب نصب ہے، نصب۔ نصب ہے، کیوں؟ اس سے پہلے جو ہے من نہیں ہے ایک، دوسری بات ہے القومہ جو آتا ہے الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، مضاف نہیں بن سکتا، ہاں یہ اسم ہے۔ کیونکہ اسم مضاف بھی اسم ہوتا ہے، مضاف بھی اسم ہوتا ہے، لیکن اس میں نہ تو الف لام ہوگا نہ تنوین ہوگی، یہ دو نشانی ہے۔ القومہ میں الف لام آ گیا ہے، اس لیے یہ مضاف نہیں ہو سکتا۔ جب یہ مضاف نہیں ہے اور حرف جر بھی نہیں ہے تو یہاں پہ الظالمین کیا ہے؟ نصب کیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اب بتائیں الفاسقین رف نس جر میں سے کیا ہے؟ سر یہ جر کی حالت میں، یہ جر کی حالت میں، کیوں؟ ان کا لفظ آیا ہے، القوم کے نیچے زیر کس لیے آیا؟ ان کی وجہ سے، اور فاسقینہ کے لیے کیوں آیا؟ کیونکہ ان کا اثر چل رہا ہے۔ ان نے بتایا کہ القوم الفاسقینہ کیا ہے؟ جر کی حالت میں، ان نے مدد کی۔ آگے دیکھیں، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، قوم مجرمین رف نس جر میں سے کیا ہے؟ سر جر کی حالت میں، کیوں؟ نہیں، جر نصب ہے ہے، نصب ہے، نصب سر کیوں یہ ہے؟ نصب ہے۔ جری حالت میں۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن لیٹ ڈاکٹر صاحب کو ایکسپلین کرنے دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں جو ہے نصب کی حالت میں ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جار نس میں جار نہیں ہے نا، یہ قوم جو ہے اسم ہے اور مجرمین ہے آگے، مین چیز ہے کہ وہ جر نہیں ہے۔ اچھا، حرف جر کون کون سے ہوتے ہیں؟ ان، من، فی، ٹھیک، اور بھی تو ہوتے ہوں گے نا، لیکن یہ لی، تین تو من، ہم، عن، ہاں بی، فی، علا، ایلا۔ ایلا جو ہے یہ بھی تو حرف جر ہے کہ نہیں ہے؟ الیہ، الیہم، الیہ کا پڑھا ہے نا، ٹیبل کیا تھا نا کسی وقت؟ ہاں جی، ہاں جی، تو یہاں پہ الا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ ہے لیکن وہ میرے ذہن میں تو زیر والا ہی ہونا ہے، جو اس میں جار ہونا ہے، یہ نہیں الا نہیں، ہے۔ حرف جر زیر والا نہیں ہوتا، وہ تو فکس ہے، حرف جر تو فکس ہے، بی، لی، من، جی ان، جی، فی، علا، الا۔ اور چار جو ہے اس ان، کے من، علاوہ آتے ہیں لی، جو قرآن میں، وہ ہے فا، تا، حتی اور جو ہے وا۔ تو لہٰذا یہ الا جو ہے یہاں پہ حرف جر ہے، اس نے بتایا اس پھر کی وجہ جار سے قومی جو ہے وہ زیر کی حالت میں گیا، اور مجرمینہ بھی زیر کی حالت میں رہے گا کیونکہ حرف جر کا ایکٹ ہے، تو قومین مسلمینہ جر کی حالت میں ہے، جی۔ نصب نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، چلیں، یہ آپ کا ورک بک کا پہلا پیج ہے، سوال اشارے سے متعلق کوئی پیغام، دعا، عملی منصوبہ، یہ کتاب میں دیا ہوا ہے، وہیں سے میں نے بھی لیا ہے، آپ بھی وہیں سے جو ہے دیکھ کے لکھ لیجئے گا۔ پہلے سوال کا جواب جو ہے آپ کا ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے قرآن مجید کے حقوق کیا اور ہمیں انہیں کیسے پورا کرنا چاہیے، یہ بھی وہیں اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ حل کرنے کا، آئیے حل کرتے ہیں۔ حتی تتبع ملتہم، کیا ترجمہ ہوگا؟ جب جب تک یہاں آپ تک تک نے آپ کہ وہ پیروی نہ پیروی کریں کریں، ان کے دین کی۔ وَلَئِن نَتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ أَهْوَاهُمْ وَلَئِن نِتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، اور اور اگر اگر آپ آپ نے نے پیروی کی ان کی ان کی خواہشات، خواہشات کی، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ایمان رکھتے یہ ہیں لوگ اس اس پر۔ میں رکھتے ہیں اس پر۔ جمع بنائیے، ملت کی جمع کیا ہوگا؟ ملہ، ملل، ملل، اور ہوا کی ملت، جمع احوا، 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 اور علم کی جمع علوم۔ علوم، معاشرتی علوم، علوم، اس سے یاد کر لیجیے۔ 6 چابی ہم نے خسیرہ، ردیہ، جا، تلا، اتبا، آتا، آمنا کی کر لی ہیں۔ آئیے بی پارٹ دیکھتے ہیں ورک بک کا۔ مناسب لفظ لکھ کر اضافہ کر کے جملہ صادقون، کیا آئے گا؟ مسلمون صادقون۔ را ڈیش مسلمینہ صادقین، را کے ساتھ کیا آئے گا؟ زیدن، دو پیش والا۔ سمیا زیدن ڈیش مسلمینہ صادقین، کیا آئے گا؟ زید حرف من جر آئے گا، مسلمین، من مسلمینہ صادقین۔ نیچے دیکھیے ٹیبل میں موصوف اور صفت کے جملوں کے نیچے خط لکھیے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، صفت والی جوڑی کون سی ہے؟ القوم الفاسقین۔ اس کے بعد ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو صفت کی جوڑی کون سی ہوئی؟
القوم الظالمین، قالوا قوم انا الظالمین، القوم الظالمین، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، تو صرف کی جوڑی کون سی ہے؟ قوم 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 مجرمین، مجرم. مجرمین. یہ دیکھیں عربی میں یہ بہت کام کی چیز ہے. فا عین لام، تین حرف ہیں. کیا ہے؟ فا عین لام. اس کو پہلے کو جو ہے فا، دوسرے کو عین، تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں. پہلا یا دوسرا اور تیسرا حرف کہتے ہیں. فعل ماضی میں تینوں حرف میں سے پہلے پہ زبر، آخری پہ ہمیشہ زبر ہوتی ہے. درمیان والے پہ زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثلا فعلا، اب اس کی مثالیں دیکھیں. نصرا، کتبا، فتحا، جلسا، اسی طریقے سے جو ہے تین حرف. خراجا. یہ کیا ہے؟ سارے وہ ہیں جن پہ تینوں پہ زبر آ رہی. اب دوسرا پیٹرن دیکھیں. فا عین لام میں یہ عین کلمے پہ زیر آ سکتی ہے. میں نے کہا تھا پہلے اور آخری پہ ہمیشہ زبر ہوگی. عین کلمے پہ زبر بھی آ سکتی ہے، زیر. مثالیں دیکھیے. سامیہ، عالیمہ، فاریحہ، شاریبہ، واریسہ، رادیہ. تیسرا پیٹرن دیکھیے. عین کلمے پہ پیش بھی آ سکتا ہے، جیسے شاروفہ، کابوہا، حسونا، باؤدا، آزوما، کاروما. تو اس کا مطلب یہ ہوا ماضی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ پہلے کلمے پہ ہر حالت میں زبر، آخری پہ زبر لازمی، درمیان والے پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. اور ان کی مثالیں آپ کے سامنے. زبر کی نصرہ، کتبہ، فتح، جلسہ، خرجہ. زیر کی مثال سامیہ، عالیمہ، فاریہ، شاریبہ، وارثہ، راتیہ. پیش کی مثال شاروفہ، کابوہا، حسونا، باؤدا، آزوما، کارو. اب یہ ماضی کا کیا ہے؟ پہلا اگر زبر ہو اور مضارع میں بھی زبر ہو. اگر فعل کے ماضی مضارع دونوں صیغے ہمیں پتہ ہوں، کسی فعل کے پہلے میں ماضی پہ زبر، دوسرے مضارع میں بھی زبر ہو، تو باب ہوتا ہے فتح. فتح کہتے ہیں زبر کو، یعنی زبر والا باب، دونوں پہ زبر. اگر ماضی میں کسی کلمے پہ پیش آ جائے اور مضارع میں بھی پیش ہو، درمیان والے کلمے، یہ عین کلمے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے یہ پکا کر لیا کہ فا کلمہ اور لام کلمہ پہ جو ہے ہمیشہ زبر ہوگا ماضی میں. تو یہاں جو یہ پیش زیر زبر کی ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ عین کلمے کی کر رہے ہیں. اگر عین کلمہ ماضی میں زبر، مضارع میں زبر، باب فتح، کیونکہ زبر فتح. اگر ماضی میں پیش ہے اور مضارع میں بھی پیش ہے تو اسے کہتے ہیں کروما، باب کا نام ہوتا ہے کروما. اگر ماضی میں زیر ہو عین کلمے پہ، مضارع میں بھی زیر ہو، تو باب کا نام ہوتا ہے حسیبہ. یہ ہو گئے دو دو کلمے، زبر زبر، پیش پیش، زیر زیر. دونوں زبر فتح، دونوں پیش کروما، دونوں زیر حسیبہ. اب آگے آئیے. اگر ماضی میں زبر ہو لیکن مضارع میں جو ہے پیش آ جائے تو باب ہوتا ہے نصرہ. اگر ماضی میں زبر ہو، مضارع میں جو ہے زیر آ جائے تو باب ہوتا ہے درابہ. اگر ماضی میں زیر ہو لیکن مضارع میں زبر ہو تو باب ہوتا ہے سامیہ. تو یہ آپ کے 6 باب ہیں بنیادی. 6 ہی باب آپ کے ہوتے ہیں. ان کو آپ جیسے مرضی یاد کریں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے با فتح میں عین کلمہ دونوں جگہ ماضی مضارع میں زبر ہوگا. باب جو ہے وہ کروما میں عین کلمہ دونوں ماضی مضارع میں پیش کا ہوگا. باب حسیبہ میں عین کلمہ دونوں ماضی مضارع زیر ہوگا. باب نصرہ میں ماضی میں تو زبر عین کلمے پہ مضارع میں پیش ہوگا. درابہ میں جو ہے ماضی میں جو عین کلمہ زبر کا اور مضارع کا زیر ہوگا. سمیہ میں جو ہے ماضی میں جو ہے عین کلمہ زیر اور مضارع کا زبر ہوگا. کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ مشکل ہے جی نا؟ سر. مشکل ہے نا؟ آئیے سوالوں کی طرف چلتے ہیں تاکہ یہ مشکل حل ہو جائے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کے دین کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی. اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، سنگترے کسی ہے جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے، جس کی خوشبو بھی بہترین.
ہمیں قرآن کے تمام حقوق پورے کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ تلاوت کیجئے، اس کو سمجھیے، اس پر غور کیجئے، اس پر عمل کیجئے، چاروں جواب درست ہیں۔ ترجمہ کیجئے، آتیناہم الکتاب، ہم دے چکے انہیں کتاب۔ لفظ تلاوت کے دو معنی ہیں، کیا؟ پڑھنا اور عمل کرنا۔ ردیا کا اس میں مفعول کیا ہوگا؟ مردی۔ خاسرہ کا فعل امر ہوگا اخسر۔ ہوا کی جمع ہوگی احوا۔ جمع اسم اور اس کی صفت کی مثال کیا ہے؟ جمع اسم اور صفت کی مثال جو ہے مسلمون صادقون، مسلمین صادقین، مومنون صابرون، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ جمع اسم اور صفت کی مثالیں تھیں۔ جمع اسم اور اس کی جری حالت، لا یرد عن القوم الفاسقین، ان آ گیا حرف جر تو الفاسقین کیا ہوگا؟ القوم فاسقین جر کی حالت۔ مسلم صادق کی جمع اسم اور اس کی صفت کی نسبی حالت، نسبی حالت ہے رعایت المسلمین صادقین، رعایتو، رعایتو کے پیش سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نسب کی حالت ہے، کٹنگ کرائی جائے۔ اس کے بعد ہے جمع، یہ جمع اسم اور اس کی صرف الف لام کے ساتھ نسبی حالت کی مثال ہے رعایت المومنون الصالحین، بے شک اللہ نافرمانوں سے خوش نہیں ہوتا۔ فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین۔ هل رأيت المسلمین صادقین؟ جواب ہوگا نعم رأيت المسلمین الصادقین۔ هل تسمع من المسلمین الصادقین؟ نعم اسمع من المسلمین الصادقین۔ هل في ذلك البيت المؤمنون صابرون؟ نعم فی ذلک البیت مؤمنون صابرون۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم المجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف۔ ساتھ جو ہے وہ ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے اگر کوئی سوالات